پن چالو کر دیا. طوبہ نے چالو کیا ہے. نہیں نہیں ہم؟ پھر مجھے نہیں. پھر کس نے چالو کیا. بتائیے. اچھا چلیے پھر شروع کریں. جی. چلیے ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. کون سا سبق پڑھنا ہے؟ توبہ. کتاب اوپن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ادھر نام لکھ کے آتا ہے طوبہ علم انم. کتاب پہ ہوتا ہے، یہ آن لائن کتاب پہ بھی انہوں نے اپنا نام لکھ رکھا ہے. تشدید تختی نمبر 13. 12 ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا، آج ہے 13. کل جزم پڑھا تھا سکون، ہاں، اور آج ہے تشدید. تختی نمبر 13 13 تشدید. جیسے حرکات ایک سمبل ہے زبر زیر پیش، اسی طریقے سے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اسی طریقے سے جزم، اسی طریقے سے ایک یہ بھی ایک نشان ہے تشدید. ٹھیک ہے. جی. تشدید کے معنی ہیں مضبوط کرنا. عام لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک بار پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ہاں، اسی طریقے سے اگر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو وہ بھی ایک بار پڑھا جائے گا. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان. اسی طریقے سے جزم آ جائے تو حمزہ با زبر اب، ہاں، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب. لیکن تشدید کیا ہے کہ جس لفظ پر تشدید آ جائے، یعنی جس حرف پر تشدید آ جائے وہ 2 بار پڑھا جائے گا. کیسے؟ ایک بار خود سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، اور ایک بار خود اپنے آپ میں پڑھا جائے گا 2 بار. کیسے؟ ابھی بتایا جائے گا. تشدید ایک نشان ہے نا، جیسے سارے نشان اور سارے حرکات ہوتے ہیں، یہ بھی ایک حرکت ہے. ٹھیک ہے.
اور اس کا نشان یہی ہے، جو اوپر وہ دانت کے جیسا بنا ہوا ہے، ترشول کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی جب آپ شین لکھیں تو شین کا جو پہلے کا آدھا حصہ، وہی ہے اس کا نشان۔ یہ کہیں بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے کسی کے اوپر تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں تشدید کیا ہے، نشان اس کا؟ جی جی ٹھیک، اب دیکھیے پڑھتے ہیں کہ اس کو پڑھا کیسے جائے گا۔ دیکھیے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے نا۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اس کے بعد دو لکھا ہوا ہے آگے، دو، مطلب پہلا یہ اس کا اصول ہے کہ اس کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اور جیسے آپ لوگوں نے کل ایک سبق پڑھا جزم کا، حمزہ با زبر اب، ہاں، اور ایک سبق ہم لوگوں نے پڑھا قلقلہ کا، اس میں ٹکرانے والا، جیسے حمزہ با زبر اب، ایسے تو یہ بھی ویسا ہی ہے، لیکن اس کی آواز میں اور قلقلہ کی آواز میں ذرا سا فرق ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے، اب، اور اس کو اب، اس کی آواز میں نرماہٹ ہے، اس کی آواز میں سختی ہے۔ تو تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نمبر دو، نون اور میم پر تشدید ہو تو گننا ہوگا، یعنی جب نون اور میم ان دونوں پر جب تشدید آئے تو گننا ہوگا۔ پھر آگے لکھ رہے ہیں کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے۔ گننا کہلاتا ہے، گننا نہیں، گننا کہلاتا ہے نا، جی گننا نہ کہہ دیجیے گا، ہاں۔ اب آگے لکھ رہے ہیں ہاں، گننا ہی میں بولنے جا رہا ہوں، گننا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ گننا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کی آواز جب ناک میں ہم روکیں گے تو بہت زیادہ دیر تک نہیں روکیں گے، ایک الف کے پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے بس اتنا ہی دیر۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، ابھی فرق پتہ چل جائے گا کیا ہے۔ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو گننا ہوگا، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گننا کہلاتا ہے، گننا کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ آیا سمجھ میں؟ جی چلیے، اب دیکھیے پڑھتے ہیں، جب ہجے کر کے ہم پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، حمزہ با زیر اب، با زبر ب، اب، اور متن پڑھیں گے تو اب، 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 یعنی ایک بار اب، پھر اس کے بعد ایک بار ب خود پڑھا جائے گا، اب پھر ب، اب، 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 اب بی، اب بی، اب بی، ات، 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 پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں دو بار؟ جی ایک بار پہلے سے مل گیا، جیسے حمزہ تا پیش ات، تا زبر ت، ات، اتی، 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 اج، اجی، اجو، اج، اجی، اجو، ابن، ابن، یہاں دو زبر ہے تو ابن، 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 ببن، 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 تبن، تبن، تبن۔ اس کو ہجے کیسے کریں گے، با، با زبر بب، با دو پیش بن، ببن، ہاں، با، با زیر بب، با دو پیش بن، ببن، ببن، ایسے ہی پڑھیں گے۔ جب، 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 جبی، 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 فع، فا عین زبر فع، عین زبر ع، فع، فا عین زبر ع، عین الف زبر ع، فع، ایک فع ہے ایک فع ہے، یعنی ایک میں الف لگا ہوا ہے نا تو الف مدہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوی، توا، سجی، عد، حظ، حی، علی، ایاک، یظن، ثم، سیرت، سعرت، عطلت،
ایسے ہی ہجے کر کے اس کو ایسے جب پڑھ لیجئے مشق. جب نہ آئے تو ہجے کا سہارا لیجئے. سین یا پیش سوئی، یا زیر ی سوئی، را تا زبر رت سوئی رت، سین عین پیش سع عین زیر عی سعی، را تا زبر رت سعرت، عین تا پیش عت تا زیر تی عت تی، لام تا زبر لت عطلت. ٹھیک ہے، ایسے ہی اس کو پڑھا جائے گا، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اسے دو بار پڑھا جائے گا، ایک بار اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر، ایک بار اسے خود. ہجے کریں گے تو ایسے سین عین پیش، مطلب سین یا پیش سوئی، پھر اس کے بعد یا زیر ی سوئی، را تا زبر رت. اس کا مائک چالو ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور ایک چیز کیا تھا؟ گننا. ابا ابا اب، لیکن جب گننا جہاں پڑھا جائے گا نا تو یہاں دیکھیے ابا ابا اب، ابی ابی ابی، جلدی ہو گیا. لیکن جہاں گننا ہے نیچے دیکھیے دو حرف ہے نا، یظن، ثم، وہاں تھوڑی دیر اس پر رکیں گے، جیسے یظن ثم. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ہاں. عما، یہاں جیسے نہیں لکھا ہوا ہے، جیسے پڑھنا ہوا عما، ہے نا، عما یتساءلون، ہے نا. جی ہاں. ان، ان، یظن، ثم. ایسے جب نون آئے اور میم آئے ان پر اگر تشدید ہو تو ان دونوں پر گننا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک گننا تو آپ نے وہ پڑھا جو اخفا میں پڑھا تھا کہ ناک میں اس کی آواز چھپانے کو، اور یہ آواز بالکل اس پہ ٹھہرنے کو، تھوڑا سا یظن ثم ایسے. آ گیا سمجھ میں؟ سر جیسے یہ چھپے گا نہیں یظن جیسے نون وہ گننا کیا میں. تھا نا، جیسے اخفا جو تھا، اخفا میں اس میں چھپانا بھی تھا ظاہر بھی کرنا تھا، اس میں دونوں کو مکس ہاں کرنا تھا ہاں نا. اور اس میں کیا ہے کہ اس میں نون کی آواز پوری ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بس اس پر تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، جیسے یدن کر کے نہیں رک جانا، ہاں، یدن ایسے. ٹھیک. آیا سمجھ میں؟ ہوں. چلیے، نہ آیا ہو تو پوچھ لیجئے ابھی. آ گیا. استاد کلکلا والے ہی میں جو رک جاتے ہیں اور اس میں کہیں پہ بھی تجدید ہو تو بھی دو بار پڑھیں گے. ہاں، قلقلہ تبھی ہوگا جب جزم ہوگا نا، یہاں جزم نہیں ہے، یہاں تشدید ہے نا. ٹھیک ہے. قلقلہ میں کیا ہوگا، یہاں تشدید ہے نا، تشدید اور جزم دو الگ الگ نشان ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں، تشدید کا معاملہ الگ ہے، جزم کا معاملہ الگ ہے. جزم کا کیا ہے کہ حمزہ با زبر اب، بس اس کو ایسے ہی پڑھ دینا، اس میں سختی نہیں، نرم تھوڑی آواز ہوگی اب. اور یہاں اب، یہاں تھوڑا سا اب، مطلب کسی چیز کو زمین میں، جیسے کوئی لوہا وغیرہ، کوئی کیل وغیرہ ہو زمین میں، اس کو گاڑے پھر اس کو نکالے، مطلب اس کو اب، پہلے اس کو دھسا کر پھر اس کو نکالا جا رہا ہے سختی کے ساتھ اب. اور وہاں بس اس کو ذرا سا اب، اس کو ایسے پڑھنا تھا. تو ان دونوں میں بھی فرق کریے گا آپ لوگ پڑھتے وقت. اب، اب ایسے. ہاں. جی ٹھیک ہے. پڑھتے رہیے، جیسے جیسے آگے بڑھیں گی نا تو وہ چیزیں اگر مشق مشق آپ لوگ برابر کرتے رہیے نا تو وہ چیزیں انشاءاللہ دماغ میں ذہن میں بیٹھ جائیں گی. پھر ایسا بھی وقت آئے گا کہ 4 5 سال ہو جائے گا آپ لوگ کو پڑھتے پڑھتے، آپ قاعدہ بھی بھول جائیں گی. لیکن اللہ کا کرم تب یہ ہوگا کہ آپ پڑھتے رہیں گی اگر ہمیشہ قرآن مجید. قرآن تو ہمیشہ پڑھنا ہے نا، اس سے تو ہم روگردانی نہیں کر سکتے نا. مسلمان ہے تو قرآن تو ویسے بھی پڑھنا ہے، تو جب پڑھتے رہیں گے تو قاعدہ بھول بھی جائے گا نا، تو لیکن وہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی کہ اخفا کہاں ہے، گننا کہاں ہے، وہ اپنے آپ آٹومیٹک وہ سب ادا ہوتے جائیں گے. لیکن پہلے اگر شروع میں محنت ہوا رہے گا تب ایسا ہوگا. نہیں، اگر ابھی لاپرواہی ہوگی تو ہمیشہ یہ چیزیں غلطی غلطی باقی ہی رہ جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا سب کو؟ ہوں. جی چلیے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا بڑھتے ہیں، پیچھے بڑھتے ہیں. سبق، پچھلا سبق. مشق، جزم اور سکون.
हाँ, एक बहन मैसेज किया, शेख हम कल क्लास नहीं ले पाए और कल की रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली। कल की रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई, हम भूल गए रिकॉर्डिंग ही करना, चालू करना, और रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। तो कल का सबक यही है, बहनों आपकी बहनें सुना रही हैं, आप सुन लीजिए, बस बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जज्म है, एक निशान है, सुकून आपको मालूम नहीं होगा तो जान लीजिए। जज्म सुकून, यानी जब ये किसी हर्फ पर आ जाए तो उसको उसके पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे ता, और उसके बाद जीम जो है, जीम के ऊपर जो निशान बना है ना, दिख रहा है ना मरियम? जी। तो जीम के ऊपर जो निशान बना हुआ है, नीचे तो नुक्ता है, ऊपर जो निशान है वही जज्म है। जब ये किसी हर्फ पर आ जाए तो वो अपने पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। जैसे ता जीम जबर तज, रा याजेर री, तज री, ऐसे। तजरी। ठीक है। हाँ, बाकी आप भी सब लोग पढ़ रही हैं तो उसे सुन लीजिए ध्यान से, फिर आपका भी हो जाएगा दुरुस्त इंशाल्लाह। चलिए सुनाइए कोई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व अऊज़ु बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 12, मश्क सुकून। जज्म। जिस हर्फ हम्म, पर जज्म हो इसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। तजरी, तक़वा, युगनी, नुशिरत, रुफिअत, यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, यअलमु, फुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौन, वल्क़त, व अलकत। वअल्क़त, अफ़ला यअलमु इज़ा बुअ्थिर, ठीक है, ठीक है, ठीक। फ़अल्हमहा। बस बस करिए। चलिए माशाल्लाह, ठीक है। हाँ, और कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके आगे से शायद पढ़े कि शुरू से? पहले फायदा, उसके बाद फिर उसके आगे से पढ़िए। तख्ती नंबर 12, मस्क सुकून जज्म। जिस हरफ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हरूफ को साकिन कहते हैं। हमजा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। तजरी, तकवा, युगनी, नुसीरत, नुशीरत, रु- रुफियत, यंक़लिबु, लैसा, हुशिरत, यअलमु, सुतिहत, युवस्विसु, युस्क़ौन, वअल्क़त, अफ़ला यअलमु इज़ा बुसिरा, फअल्हमहा, फअल्हमहा फुजू हम्म। फुजूरहा वतक़वाहा, वजूहहा। फुजूरहा वतक़वाहा। ठीक है, अलम नशरा ठीक 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 लका। ठीक। चलिए और कोई? जल्दी करिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व ज- सुकून। तख्ती जिस नंबर। हरफ तख्ती नंबर 12, सुकून। जिस हरूफ पर जज्म हो इसके पीछे वाले, उस्ताद याद नहीं किए क्या कायदा? एक्चुअली नहीं याद सर में किए? बहुत दर्द था इसलिए याद नहीं कर पाए, लेकिन हम पढ़ लेते हैं सबक। पढ़िए। अलम अलम नशरह लक सदरक, हल अताक फलहुम अजरुन गैरु ममनून, इक़रा युतून जिना ठीक है, यअमुरून। ठीक है। जज़ाकल्लाह ठीक है, उस्ताद। लेकिन जैसे मेरा यह कहना है कि जैसे किसी दिन अगर तबीयत वगैरह खराब हो, वो सबक नहीं याद हो, छूट गया हो, तो दूसरे दिन उसको पूरा कर लिया करिए ना। मकसद जी यही है ना उस्ताद कि मतलब इंशाअल्लाह। सबक पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, वो ये आपके लिए फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा है नहीं, आपका इसमें फायदा है। तो कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, अल्लाह शिफा अता करे।
ہاں دوسرے دن اس کو جب آپ کو وقت ملے تو اس کو یاد کر لیجیے گا، تاکہ آپ مکمل انشاءاللہ. جب سیکھیں تو مکمل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کچھ ادھورا رہ جائے. ٹھیک ہے، جی چلیے استاد، جزاک اللہ خیر. چلیے، امین بالخیر. چلیے اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزم، جس حروف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. دیکھیے دیکھیے ایک جزم چیز والے یہاں پر دھیان دیجیے. ہاں، جزم نہیں، جزم. جی، جس حرف جزم پر پر بھی جزم جزم ہے. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جزم پر بھی جزم ہے. جزم ہے، یعنی جیم زا جبر جز، پھر اس کے بعد میم پر بھی جزم آ جائے گا جب وہاں رکنا ہے تو جزم. جزم کہہ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، مطلب زا پر حرکت نہیں ہے، زا پر کیا ہے؟ جزم ہے، جزم. ٹھیک ہے. جی، ہوں، چلیے پڑھیے. جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم والے حرف کو ساکینہ کہتے ہیں. حمزہ ساکینہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. تجری، تقوی، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس، حشرت، یعلم، فتحت، یوسوس، یسقون، وألقت، آخری لائن أفلا، پڑھیے. اقرأ، اقرا، یؤمن، اقرا. اقرأ، کاف بڑا والا قاف حلق سے، اقرا. اقرأ، اقرأ، ہوں، یؤتون، جی. جئنا، جئنا، ہوں یأمرون. چلیے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہاں بس ایک چیز آپ یہ اور دھیان رکھیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں جس حرف پر جزم ہو، تو حرف بھی نہیں ہوگا، حرف ہوتا ہے نا. ہاں حرف. ٹھیک ہے. جی جی ہاں تو تجوید کے ساتھ ساتھ اپنا یہ سب بھی تلفظ درست ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. تو جزم اور حرف، حرف نہیں حرف نا. ٹھیک ہے، باقی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے اور جی دوسرا کوئی؟ سب دھیان رکھیں گے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس حروف پر سکون ہو اس حروف کو ساکن کہتے اس ہیں. حرف کو ابھی آپ سے پہلے میں نے آپ کی ایک بہن کو بتایا، حروف حروف کر جس حرف پر. جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس حرف سے پہلے جس حرف پر جزم ہو اس حرف سے پہلے والے حرف کو جوڑ کر پڑھتے ہیں. اور حمزہ پر حمزہ پر جزم ہو تو ہم حمزہ کی آواز جھٹکے سے پڑھتے ہیں. ہوں، اب کیا ہوا؟ پڑھ تو رہے. پڑھ تو رہے، آواز تو نہیں آ رہی ہے. تجری، تج تقوی، نہیں، تجری، تج نہیں، تجری. تجری، یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس. ینقلب، ینقلب، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف، ینقلب. ینقلب، قلب، لیس، حشرت، یعلم، فتحت،
नहीं सुतिहत युवस्विसु يسقون وألقت أفلا يعلم إذا بؤسر فألهمها فجورها وتقواها ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون اقرأ يؤتون 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 جئنا يأمرون چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا. بس ایک غلطی آپ نے کر دیا، ینقلب، تو اخفا اور اظہار ان سب کا خیال رکھتے رہیے نا. جی ہاں، اور حروف نہیں، حرف، ٹھیک ہے. جی ہاں چلیے، اور دوسرا کوئی؟ پڑھیے جلدی، کون باقی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزم اور سکون، اور جس حرف پر جزم ہو اس پھر کو جزم کہہ رہی ہیں آپ بھی. سوری سکون. جس جزم جزم جزم. جزم اوکے. جس حرف پر جزم ہو اسے اپنے پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اور حمزہ پر اگر جزم آ جائے تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. جی. تجری، تقوی، یغنی، نصیرت، رفعت، ینقلب، لیسا، حشرت، یعلم، فتحت، یوسوس، یسقون. ٹھیک ہے، ٹھیک. لاسٹ والی لائن پڑھنی ہے. بس کریے، درست ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، مخرج وغیرہ تھوڑا سا کہ جیسے حو، ہا، عین کہیں آئے کہیں نہیں، تو باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، سب صحیح ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جس حرف پر جزم ہے اس جزم حروف پر. ہو حرف جس حرف پر ہم، جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. تجری، تقوی، تجری، یغنی. تقوی، یا مدہ خڑا زبر کہاں گیا؟ تجری، تقوی، یغنی، نشیرت، رفیعت، ینقلب، لیس، حشیرت، یعلم، ستحت، یوسوس، یسقون، علم نشرح، یہاں پڑھیے. ألم نشرح لك صدرك هل أتاك فلهم أجر غير ممنون ہم، اقرأ يعطون یو 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 نہیں، یو تون. يعطون جئنا يأمرون. ماشاء اللہ.
بہت اچھا چلیے اور کوئی کون بچ گیا؟ پڑھیے. ہے کوئی باقی؟ نہیں جا رہی ہے کیا آواز؟ ایک ہو گیا شاید سب کا. سب کا ہو گیا تو اب بولنا چاہیے نا، یہ بھی تو بول سکتے ہیں. چلیے ہو گیا تو پھر کوئی بات نہیں. چلیے سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ جی شیخ. ہوں چلیے اچھی بات ہے ماشاء اللہ. جزم، حرف، ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیے کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو اس تلفظ کا ساتھ جو حرف ادا ہو رہے ہیں تو وہ حرف بھی صحیح ہوں، اس میں بھی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے. چلیے پچھلا سبق سب سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ جی شیخ. کسی کا کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ڈاؤٹ کسی کو؟ نہیں نا؟ جی نہیں. اچھا اچھی بات ہے ماشاء اللہ. چلیے تو ناظرہ کے بارے میں آپ لوگ کو میں نے کل بتایا تھا نا کہ ناظرہ کا کیا سسٹم ہے. ہم کہ اس سے پہلے تجوید کا ایک کلاس ہو چکا ہے، تو ان لوگوں نے ہی درخواست کیا ناظرے کا کہ ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کی ہی گزارش پر ناظرے کا کورس بھی شروع کیا گیا. تو لیکن اچھا اور بہتر یہ سمجھا گیا کہ آپ لوگ کا یہ جو بیچ سٹارٹ ہوا ہے، آپ لوگ کی کلاس ختم ہونے کے بعد آپ لوگ کا بھی اور ان کا بھی، اگر آپ میں سے جو پڑھنا چاہیں، دونوں لوگوں کا ساتھ میں کلاس ناظرے کا ہو جائے، تاکہ وقت بھی بچ جائے اور ایک ساتھ میں ڈبل کام، دو کام ہو جائے، دو لوگوں کا مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تیاری ہو گئی ہے. جیسے ہی آپ لوگ کا کورس ختم ہوتا ہے، اب بیچ پہ رمضان آ جائے گا تو رمضان میں مشکل ہو جائے گی ہم لوگوں کے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا. رمضان کے بعد انشاءاللہ 1 اپریل سے سٹارٹ ہو جائے گا کلاس. شیخ اس کے بارے ٹھیک میں ہے ایک بار بتا دیجیے. جی. اس کورس کے بارے میں ایک بار بتا دیجیے. اس کل کو ہم تھے نہیں. کس کے بارے میں؟ اس سبق کے اس بارے میں؟ جی اس کورس کے بارے میں. کس کورس کے بارے میں؟ ان نجرا کر کے جو کورس ہے. یہ ناظرہ کوئی الگ سے کورس نہیں ہے بہن نا. دیکھیے جی ناظرہ قرآن، یعنی قرآن کو پڑھنا، قرآن دیکھ کر جو ہم پڑھتے ہیں نا اسے کہتے ہیں ناظرہ پڑھنا. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں. تو جب ہم یہ قرآن، جب یہ تجوید ہمارا ختم ہو جائے گا، نورانی قاعدہ ختم ہو جائے گا، تو نورانی قاعدہ ہم پڑھ کس لیے رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے کے لیے جی ہے نا. ہاں. تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں، جیسے وَأَلْقَتْ أَفَلَا يَعْلَمُ، یہ سارے لفظ جو ہیں نا، یہ حرف آپ کو قرآن میں ملیں گے نا، انہی میں سے یہاں نکال کے لایا گیا ہے. لیکن قرآن میں پورا آئے گا، اور اس میں کیا ہے کہ چھاٹ چھاٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ سبق پورا ہونے کے بعد، یہ مطلب قاعدہ پورا ہونے کے بعد ایک کورس ہے ناظرے کا، یعنی اس میں 2 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے، جتنے بھی ہو سکے، جو جی 1 جز، 2 جز، 5 جز قرآن بھی آپ لوگوں کو اس میں پڑھایا جائے گا. ناظرہ دیکھ کر قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے. جی تاکہ جو ہاں قاعدہ یہاں پڑھا گیا ہے وہ استعمال ہو وہاں، اور قرآن بھی صحیح طریقے سے ہم پڑھنے لگیں نا. جی شیخ. ٹھیک ہے. تو اب ابھی نہیں، ابھی اپریل سے، اگلے سال سے، اگلے ایئر سے شروع ہوگا. آپ لوگ کا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر کچھ دن ریسٹ ہونے کے بعد پھر وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اس میں بھی وہ باقی چیزیں جو ہے آپ کے ذمہ دار اور آپ کے گروپ میں وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جائیں گی. اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ جہاں پر ہم نے تجوید سیکھا وہیں سے ہم تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جی شیخ. چلیے ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ سمجھ میں آ گیا؟ جی. چلیے